الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى. محترم حضرات، یہ سورۃ الانعام کی آخری آیات ہیں جو ابھی میں نے آخری 5 آیات آپ کے سامنے یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کچھ اعلانات کرنے کے انداز میں نازل فرمائی ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک بار بار لفظ قل کے ساتھ کچھ باتیں کہنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ یہ باتیں آپ فرما دیجئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو شخصیت ہے اس کا ایک زور ہے جو کہ عرب کے معاشرے کے اندر اس وقت کے لوگ محسوس کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ تاریخ صدق اور امانت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا جاتا ہے کہ کوئی بات آپ فرمائیے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کا معاشرے کے اندر زور ہے وہ قرآن پاک اپنے حق میں استعمال کرتا ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کرتے ہیں کافر کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا. قل ای وربی، آپ فرما دیجئے کہ ہاں ضرور اٹھایا جائے گا، مجھے میرے رب کی قسم ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک زور ہے جو معاشرہ محسوس کرتا تھا.
اور جو بھی صدق اور امانت کے اوپر کاربند شخصیات ہوتی ہیں ان کی شخصیت عہدوں کے بغیر جو ہے وہ معاشرے میں معتبر ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری وجہ جو ہے وہ قول کے ساتھ خطاب کرنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تشریعی حیثیت کو متعین فرمایا کہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان مبارک سے انسانوں کو عطا کر رہا ہے، آپ کے قلب پر اتارا جاتا ہے اور آپ کی زبان اطہر اس کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ اس لیے جو آپ کی تشریعی حیثیت قرآن نے متعین کی ہے اور پچھلے رسولوں کی بھی، کہ وہ اللہ کا فرمایا ہوا جو کچھ بھی ہے اس زبان سے نکلا ہوا وہ اللہ کا فرمایا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کے درمیان تفریق ہدایت کے اوپر قائم رہتے ہوئے ممکن نہیں۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ رب العزت کی وحی ہے، اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، خواہ وہ خفی ہے۔ نبی کا فرمایا ہوا اگر قرآن کی صورت میں انسانوں کو ملے تب بھی واجب الاتباع اور واجب الاذعان ہے، اور اگر احادیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں عطا ہو تب بھی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قل کے ساتھ، اور بھی اس کے کئی حکمتیں ہیں لیکن لفظ قل پر بات کرنے کے لیے موضوع جو ہے وہ پھر دوسری طرف نکل جائے گا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجئے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعلان کروایا جا رہا ہے وہ اس بات کی طرف معاشرے کی توجہ کھینچنے کے لیے ہے کہ دیکھو تم میں جو دنیا کا سب سے زیادہ ہمدرد انسان تھا، جو دنیا میں تمہارے اندر سب سے زیادہ سچا انسان ہے، جو سب سے زیادہ دیانتدار ہے، جو سب سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہے، وہ کس چیز کو حق سمجھ رہا ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے اننی ہدانی ربی، بے شک کہ میرے رب نے میری ہدایت کر دی ہے، میرے رب نے مجھے رہنمائی عطا فرما دی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب آپ لوگ مجھ سے مایوس ہو جائے کہ میں اس ہدایت اور اس رہنمائی کی موجودگی میں آپ کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہوں گا، اور وہ کیا ہے کہ ہدانی ربی الی صراط مستقیم، سیدھے راہ کی طرف، سیدھے راستے کی طرف اللہ نے میری رہنمائی کی ہے، اور دینا قیما، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ایک پختہ نظام زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ایک پختہ نظام ہے۔ قیم کہتے ہیں، قیم اور قیم آپ کے لیے جانے پہچانے الفاظ ہیں۔ قیم کہتے ہیں پختہ کو، مضبوط کو۔ دینا قیما، وہ جو مضبوط اور پختہ دین ہے جس کے اوپر کے انسانیت قائم رہے تو وہ محفوظ رہے گی کہ مختلف قسم کے چرکوں سے، تو مختلف قسم کے عذابوں سے، وہ دین جو ہے وہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، اور حضرت ابراہیم کا طریقہ کہ جو یکسو ہو کر توحید پر قائم رہے زندگی بھر، ان کا بھی یہی تھا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ قل، آپ پھر فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک کہ میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس بات کے سامنے، اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ قل، آپ فرما دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں، کسی اور کو آقا بناؤں، کسی اور کو جو ہے وہ اپنا مالک اور حاکم اور پروردگار سمجھوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، حالانکہ اللہ جو ہے وہ ہر شے کا رب ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور ہر جان جو کچھ کمائے گی وہ اس کے اپنے اوپر لدے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی جان جو ہے وہ دوسری کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگی، نہ اٹھائے گی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا ان تمام اختلافات میں جو اس زمین پر، اس زندگی کے اندر تم کرتے رہے۔
اب یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلانات کروائے ہیں، اور وہ اعلانات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو سورہ مبارکہ کے اختتام پر ہے۔ آپ کو خود معلوم ہے کہ سورہ انعام جو ہے وہ مکی دور کے آخری تنزیلات میں سے ہے، آخر میں نازل ہوئی ہے، اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے آخری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ یہ اعلانات کر دیجئے، اور یہ اعلانات ایسے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہدایت کے ساتھ دیے جا رہے ہیں کہ مجھے آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ وانا اول المسلمین، یہ جو اللہ کی طرف سے احکام ہیں ان سب حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا سب سے پہلا انسان میں ہوں۔ تو یہ احکام کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ تو ایک انعام کا ذکر ہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم عطا کر دی ہے، مجھے دین قیم عطا کر دیا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایات کا ذکر ہے نا۔ اور پھر یہ بھی ایک تحدی ہے کہ قل اغیر اللہ ربی ابغی ربا، کیا میں اپنے رب کے سوا، اللہ کے سوا کسی کو جو ہے وہ آقا اور مالک تلاش کروں؟ تو حکم ان میں نہیں ہے۔ اوپر والی آیت کے اندر نعمت کا ذکر ہے، اور نیچے والی آیت کے اندر ایک چیلنج ہے، ایک تحدی ہے کہ میں اب جو نعمت مل گئی ہے اسے کھونے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم مجھے گمراہ نہیں کر سکتے، بھٹکا نہیں سکتے۔ حکم بیچ والی آیت کے اندر آیا ہے، فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک کہ میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے اور وہ تمام جہانوں کا آقا اور مالک ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ہمارے اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے، اور یہی اس کا اصل میں لب لباب بھی اس حکم کا، اس حصے کا یہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ نصیب فرمائے اور اللہ زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک کہ میری نماز۔ نماز عربوں کے لیے ایک جانا پہچانا لفظ تھا، صلاۃ کا لفظ۔ عرب بھی صلاۃ کی کوئی نہ کوئی شکلیں ادا کیا کرتے تھے۔ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر صلاۃ کی کوئی نہ کوئی شکل وہ موجود ہے، لیکن اس کے اندر غیر اللہ کے ساتھ اس کو آلودہ کر دیا گیا ہے، غیر اللہ کی بندگی اس کے اندر شامل کر دی گئی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان صلاتی، یہ فرما دیجئے کہ میری جو نماز ہے، میں باقیوں کی نمازوں کا ذکر نہیں کرتا، میں اپنی نماز کی بات کرتا ہوں۔ میری جو نماز ہے وہ اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے بندگی کی کوئی بھی صورت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان سے ادا ہونے والی آیت بھی پڑھتے اور ان آیات کو بھی ساتھ میں ذکر کرتے، اس کو ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں، جہاں آپ کو میں سے اکثریت کو یاد ہوگی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ آیت نمبر 79 اسی سورہ مبارکہ کی آیت ہے کہ فرمایا کہ بے شک میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنی زندگی کا جو پوری زندگی کا دھارا ہے وہ کر دیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اسی کی طرف میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، ہر طرف سے میں نے اپنا منہ موڑ لیا ہے۔ اصل میں جو انسان کو برباد کرنے والی شے ہے وہ مختلف اطراف میں دوڑنا ہے۔ کبھی انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف دوڑے اور کبھی غیر اللہ کی طرف دوڑے، کبھی آخرت کے لیے چلے اور کبھی دنیا کے لیے چلے، کبھی اسلام کی خاطر جو ہے وہ کچھ کرے اور کبھی قوم پرستی کے مرض میں اور ملک پرستی کے مرض میں گرفتار ہو جائے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت سے انسان کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اور جو رخ ہے، جو رابطہ ہے، وہ یکسو ہو کر اختیار کیا جائے تب ہی قائم رہتا ہے، ورنہ وہ رخ، وہ رابطہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا استفتاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی اللہ اکبر سے پہلے اور کبھی اللہ اکبر کے فوراً بعد یہ آیات جو ہیں یہ بطور دعا کے پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں ایک چیز بڑی کثرت کے ساتھ نظر آئے گی، اور وہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں سے یا تو نکال دیا ہے یا اختیار نہیں کیا، یا اگر ہماری زندگیوں میں موجود ہے تو ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ہم نے اس کے ساتھ ایک غیر شعوری یا لاشعوری تعلق ہمارا اس کے ساتھ ہے۔ مثلا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، یہ تو آپ کی اپنی ذاتی زبان میں تھیں نا، آپ کی مادری زبان کے اندر تھیں یہ تمام دعائیں۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے زیادہ ان کے مفہوم کو سمجھنے والی کوئی اور شخصیت نہیں، اور آپ بڑے توجہ کے ساتھ یہ فرما رہے ہوتے تھے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنی زندگی کا رخ صرف اللہ کے لیے کر دیا ہے، اللہ کی طرف کر دیا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اصل میں یا اپنے سبق کو بار بار دہرانا ہے، یہ خود کلامی جو ہے یہ انسان کے سبق کو تازہ کرتی ہے۔ ہم نے اس خود کلامی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عہد کو تازہ کرنے کے عمل کو چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں بہت سارے۔ ہماری زندگی میں ادھر ادھر کی جو دوڑ آ جاتی ہے، فکر آ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے نقصانات ہمیں جو ہے وہ دینی اعتبار سے گوارا اور برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سبق کو ہم بار بار اس انداز میں دہرا نہیں رہے جس انداز میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سبق کو بار بار تازہ فرماتے تھے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے کہ جدد الایمان بالشہادت، گواہی جو ہے اس کو تازہ کرتے رہو اور اپنے ایمان کو زندہ رکھو۔ جدد الایمان بالشہادت، ایمان کی تجدید کیا کرو شہادت کے ذریعے سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن ہم نے اس فرمان کی طرف توجہ نہیں دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے ہیں۔ اور جب ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، کان بھی بند ہوتے ہیں، دماغ بھی بند ہوتا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے حاضر ہو کر۔ جیسے ہمارے یہاں پنجابی زبان میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب جنازہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ نیت حاضر کرو، تو نیت کو ہم حاضر کیے بغیر ہی چل رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو نظر آئے گا کہ نیت حاضر کرنا، ارادہ پختہ کرنا، تجدید کرنا عہد کی، وعدے کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت زیادہ ہے۔ میں آپ صرف نماز کی بات کر لیتا ہوں۔ قل ان صلاتی میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میری نماز اللہ کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز کے اندر، نماز سے پہلے یا نماز کے فوراً بعد، نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد، داخل ہونے کے بعد آپ اس عہد کو تازہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے عہد کو تازہ فرمایا۔ اس کے بعد جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر چلے گئے، اور یہ نوافل جو ہوتے ہیں، تہجد کی جو نماز ہوتی ہے خاص طور پہ، یہ ہوتی ہے اس لیے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرے۔ باقی تو نمازیں جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی فرصت ان میں نہیں ہوتی آدمی کی، کہ جب تک وہ ذہن حاضر کرتا اس وقت تک جو ہے نا وہ سمع اللہ لمن حمدہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت تہجد کی نماز انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، اور ہے بھی انفرادی اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اس کے اندر آدمی اپنے اس پورے عمل کو تازہ کرے۔ اور کیسے تازہ کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں میں یہ دعا بھی ہے، اللہم لکا رکعت وبکا آمنت ولکا اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظامی وعصبی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہم لکا رکعت، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، میں تیرے سامنے جھکا ہوں، وبکا آمنت، اور میں پورے دل کی گہرائیوں سے تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور میں تیرا فرما بردار ہوں، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي،
تیرے سامنے میری سماعت جھک گئی ہے، اس نے اطاعت کا اظہار کر دیا ہے، میں تیری مرضی کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خشع لک سمعی و بصری، اور میری نگاہیں بھی تیری مرضی کے خلاف کچھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جھک گئی ہیں۔ و بصری و مخی، اور یہ میرا دماغ جو ہے یہ بھی اس بات کا پابند ہے کہ جو کچھ تجھے پسند نہیں ہے یہ اس کو پسند نہ کرے، جو تو نہیں چاہتا کہ یہ سوچے وہ نہیں سوچے گا، جو تو چاہتا ہے کہ یہ سوچے اور اس فکر میں اور اس غم میں رہے وہ یہ کرے گا۔ وَعِظَامِي وَعَصَبِي، اور میری ہڈیاں اور میرے سارے اعصاب اے میرے رب تیرے سامنے جو ہے وہ صرف گندہ ہو گئے ہیں، جھک گئے ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا رکوع ہے۔ اسی طرح جب آپ سجدے کے اندر چلے جاتے تھے تو سجدے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ مرویات جو ہیں ان کے اندر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سجدے کی دعا سنی تو آپ فرما رہے تھے اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے صرف تیری خاطر سجدہ کیا ہے، تیرے سامنے اپنی ناک جو ہے وہ زمین پر رکھی، اپنا ماتھا پہ ٹیکا ہے میں نے۔ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے اس ذات کے سامنے سجدہ کیا ہے جس نے اس چہرے کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، الذی خلقہ، جس نے اس کو پیدا کیا تھا، وصورہ، اور جس نے اس کی تصویر کشی کی ہے۔ پھر فرمایا فاحسن صورہ، اس کی بنائی ہوئی تصویریں کتنی اچھی ہیں، فشق سمعہ وبصرہ، تو اس نے جو ہے وہ میرے سماعت اور بصارت کے لیے مقامات چاک کیے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو وہ جو احسن الخالقین ہے وہ کتنا بابرکت ہے، وہ ذات کتنی بڑی ہے، کتنی برکتوں والی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو جاتے تو مسلسل ایک ہی بات کی تازگی ہے، مسلسل ایک ہی عہد کو تجدید کیا جا رہا ہے کہ اللہ میں تیرے لیے ہوں، اور قرآن نے سکھایا بھی یہی ہے۔ نماز فرض کی ہے، فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو وہ جو فاتحۃ الکتاب ہے اس کے اندر مرکزی بات کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دن میں 5 مرتبہ اور 50 رکعات کا بیش جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ اتنی دفعہ ذہن میں حاضر کرو دینے میں، ہم حاضر کرتے ہیں؟ ہمارا یہ حاضر نہ کرنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم مسلمان جو ہیں یہ بدنیتیں نہیں ہیں، ہم مسلمان جو ہیں یہ بے نیتیں ہیں، ہم نے نیت ہی نہیں کی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، ہم عہد کی تجدید نہیں کر رہے، ہم یوں نہیں کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں نے زندگی تیری غلامی کے اندر دے دی ہے، تیرا فرما بردار رہ کر زندگی بسر کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، میں کسی طرف نہیں دیکھتا، اے اللہ میں تیرے در پر پڑا ہوا ہوں، یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ یہ رویہ ہم نے اختیار نہیں کیا، اگر ہم اس کو اختیار کر لیں گے ہماری زندگی کے سارے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت تیار بیٹھا ہوا ہے، بغیر مانگے بھی دے رہا ہے اور مانگنے والے کے لیے تو ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر ہر شب کو نزول اجلال فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں حل من سائل اعطیتہ، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، وحل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مجھ سے مغفرت مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، میں اس کو معاف کر دوں۔ وہ وقت ہمارے لیے جو ہے اتنا قیمتی ہے، لیکن ہمارے لیے اس قیمت کو ضائع کرتے ہوئے بھی ہماری عمریں گزر گئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ فرمائیے اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے اے میرے رسول، قل، آپ فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک کہ میری نماز۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے اس کی میں نے آپ کے سامنے ایک دعا کے حوالے سے رکوع اور سجود کی کیفیت رکھی ہے۔ دعائے استفتاح دیکھیے، دعائے رکوع دیکھیے، دعائے سجدہ دیکھیے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ونسکی، اور میری قربانی، جب میں قربانی پیش کرتا ہوں، وہ دنیا کے اندر نظر، نیاز، منت منوتی، چڑھاوا، یہ بہت پرانی رسمیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے شاید آدم علیہ السلام کی پہلی اولادوں میں ہی جاری کروا دی تھیں، لیکن بار بار انسانیت بھٹک کر ان چیزوں کو غیر اللہ کے سامنے پیش کرنے لگتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھا دی ہے اسی قربانی کے موقع پر، وہاں بھی یہی پڑھا جائے گا کہ اللہم
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم تقبل منا کما تقبلت من خلیلک ابراہیم وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام۔ تو یہ جو ہے یہ ایک انداز فرمایا کہ اس طریقے سے ذبح کے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، ونسکی میری قربانی بھی، ومحیایا اور میری پوری زندگی۔ زندگی کا کون سا لمحہ ہے جو میں غیر اللہ کو دے دوں؟ جب اللہ نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو محض اور محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جن و انس کا کام ہے میری غلامی کرنا، میری اطاعت کرنا۔ میں نماز کے لیے بلاؤں، نماز کے لیے دوڑتے آئے، میں روزے رکھواؤں، روزے رکھیں، میں زکوٰۃ نکلواؤں، زکوٰۃ نکالیں، میں جنگ پر بلاؤں، جنگ پر آئیں، میں ماں باپ کے سامنے کندھے جھکا کر اور زبان نرم کر کے بولنے کی تعلیم دوں، اس طریقے سے بولیں اگرچہ ماں باپ زیادتی کر رہے ہوں، اور کرتے ماں باپ زیادتی۔ یہ نہیں ہوتی کہ وہ ماں باپ جو بن جاتے ہیں انسان وہ پاک ہو جاتے ہیں، معصوم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی اولادوں کے معاملے میں معصوم نہیں ہوتے، وہ زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ترازو جو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا اپنے ماں باپ کے حوالے سے کہ آپ فیصلہ کریں کہ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ صحیح کیا، کیا غلط کیا ہے۔ یہ پوری زندگی اللہ کی بندگی کے اندر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ماں باپ جو ہیں وہ انسان کے ساتھ زیادتی کریں، وَإِن ظَلَمَاهُ، اگر ان دونوں نے اس پر ظلم کیا ہو، آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ ان دونوں نے ظلم کیا ہو، اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو، اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ تو معصوم ہو جاتے ہیں، جب بچہ ان کا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ گناہ نہیں کرتے، وہ ظلم نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ، اولاد بن کر رہو، ماں باپ کے مقام پر ان کی برابری نہ کرو، بس سر جھکا کے رکھو، گردن جھکا کے رکھو۔ غلط بات کہہ رہے ہیں تو خاموش رہو، صحیح بات کہہ رہے ہیں تو تائید کرو۔ یہ جو ہے یہ ہمارے جو نئی جو معاشرتی نارمز پیدا ہو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے کہ جو ہمیں مغرب سکھاتا ہے کہ آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ پاپا کے مارنے پر آپ جو ہے نا وہ ڈائل کریں پولیس اسٹیشن کا نمبر اور پولیس کو بلا لیں، ابا اور اماں جو ہے نا وہ رہے سائٹ پر اور پولیس ہو گئے ماں باپ۔ تو یہ جو ہے یہ وَمَحْيَايَ، یہ زندگی جو ہے یہ اللہ کو جب دے دی تو اللہ رب العزت کو دے دینے کے بعد اس کا کوئی حصہ، خواہ وہ گھر کا ہو، خواہ مسجد کا ہو، خواہ وہ بازار کا ہو، وہ انسان کا اپنا نہیں رہا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اور ہم نے زندگی کے کتنے گوشے کر دیے، ہم نے دین کے کتنے گوشے کر دیے۔ ہم تو توحید اور رسالت کو آپس میں لڑا کر خوش ہیں، ہم تو دعوت اور جہاد کو آپس میں لڑا کر ٹکرا کر خوش ہیں۔ ہم نے تو عجیب ہی کھیل تماشا بنایا ہوا دین کا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَحْيَايَ، میری زندگی پوری کی پوری ہے حبیب، آپ یہ فرما دیجئے اے اللہ یہ ساری زندگی تیری ہے، اس میں سے کچھ بھی میرا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہے۔ یہ ایک تجدید ایمان ہے نا، ایمان کی تجدید بار بار، عہد کی تجدید بار بار۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، فرمایا وہ بندے ہیں جن کو جنت ملے گی، جن کو فرشتے آ کر ہر دروازے سے سلام کریں گے اور کہیں گے کہ سلام علیکم طبتم، آ جاؤ تم اس دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں، تم نے پاکیزہ زندگی بسر کی۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور یہ اپنے کیے ہوئے عہد کو جس کی یہ توثیق کر چکے ہیں اسے توڑتے نہیں ہیں۔ بار بار توڑ دینا زندگی کے اندر اللہ کے عہدوں کو، یہ عہد کی تجدید نہ کرنے کے ساتھ ہے نا۔ ہم عہد کی تجدید کریں اگر سوچ سمجھ کر بندگی کا وعدہ اللہ رب العزت سے کریں۔ مجھ سے ساتھی کہتے ہیں قائی صاحب ہم 4 مہینے بھی لگا لیتے ہیں پھر بھی وہ ایمان کی کیفیت نہیں بنتی، ہم فلاں کام بھی کر لیتے ہیں ایمان کی فلاں کیفیت بھی نہیں بنتی۔ تو ایمان کیسے بنے گا؟ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ ایمان بنے گا حکمت رسالت کو اختیار کر کے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے ایمان کے لیے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جدد الایمان بالشہادت، ذرا تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو حاضر سمجھ کر، جب دنیا میں کوئی دوسرا انسان آپ کو دیکھنے والا نہیں، اس وقت ذرا اللہ سے اپنی بندگی کا عہد کریں نا صاف صاف، اے اللہ میں بندہ ہوں، بندگی کے عہد پر قائم رہنا چاہتا ہوں، جہنم سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میرا وجود جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ جنت کی نعمتوں سے میں محرومی گوارا نہیں کر سکتا، اے میرے رب میں اتنا کمزور ہوں کہ تیرے دین کی کسی بھی حکم کو پورا نہیں کر سکتا، تیری مدد چاہیے مجھے اس سارے کاموں کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایک دفعہ آدمی بیٹھے، ایک دفعہ چارج ہو جائے، 20 سال تک دوبارہ اس کو شاید تجدید ایمان کے بغیر بیٹری اس کی کام کرتی رہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ روز، اور قرآن تو کہتا ہے کہ آپ نے روز ہی یہ نماز پڑھنی ہے، اور قرآن حدیث تو یہ کہتی ہے کہ روز ہی اس کی آپ نے تجدید کرنی ہے، وَمَمَاتِ، اور میرا مرنا بھی، موت تو آئی جائے گی، موت تو اللہ رب العزت نے مقدر کر دی ہے، کوئی انسان اس موت سے مفر حاصل نہیں کر سکتا۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہیں ایک موت کے فرشتے کے حوالے کر دیا گیا ہے، عین وقت اور خاص مقام پر تمہاری روح کو قبض کر کے ہمارے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ اب بچے کوئی آدمی موت سے، موت تو ناگزیر، مرنا تو ہے۔ اس مرنے میں کیا چیز ہے کہ جو فرق ڈالتی ہے؟ مرنے میں جو چیز فرق ڈالتی ہے وہ نیت ڈالتی ہے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، جگہ موت کی آ چکی ہے، نیت جو ہے وہ صرف فرق ڈال دیتی ہے۔ ایک انسان اللہ کی خاطر مرنا چاہتا ہے اور وہ اللہ کی بندگی کے عہد سے نہیں ہٹتا، اور دوسرا انسان اللہ کی بندگی کے عہد سے ہٹنے میں اپنی زندگی سمجھ رہا ہے۔ تو جس وقت وہ اللہ کی بندگی سے ہٹ جاتا ہے اس کے بعد اس کو موت آ جاتی ہے، یہ برباد ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو اپنی امت کو سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی تھی، لَوَدِدتُّ أَنِّي أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ لڑوں، ثم اقتل، پھر مجھے اس راستے میں قتل کر دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں اسی راستے میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، مجھے پھر قتل کر دیا جائے۔ یہ مماتی کی کیفیت ہے، اللہ ہی کے لیے مرنا، ملک کے لیے جان دینا، قوم کے لیے جان دینا، مال و دولت کے پیچھے جان دینا۔ مرنے والے تو سبھی مر رہے ہیں، جو مال کی خاطر مر رہا ہے، چوری کرتے ہوئے، ڈاکے ڈالتے ہوئے، قومیں لوٹتے ہوئے، وہ بھی تو مر رہے ہیں، جو قوم پرستی کی جنگیں لڑتے ہوئے مر رہے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، جو جول بقر کی بیماری میں مبتلا ہے اور زمین جو ہے اس کے اوپر اپنا قبضہ مستحکم بنا رہے ہیں وہ بھی تو مر رہے ہیں۔ مرنے میں عراق کا وہ شخص کہ جو عراق کی خاطر جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ شخص کہ جو اللہ کی زمین سے کفار کو نکال کے اور وہاں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے موت حاصل کر رہا ہے، دونوں کی موت میں تو کوئی فرق نہیں ہے، مرتے تو دونوں امریکیوں کی گولیوں سے ہیں، دونوں کی موت تو ایک ہی شکل کی ہوتی ہے، لیکن موت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک موت کا انجام جہنم ہے، ایک موت کا انجام جنت ہے۔ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری موت بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم نے جب یہ چار باتیں جو ہیں ان کو سمجھا تو ان چار باتوں پر ہماری ساری زندگی استوار ہو جائے گی۔ اور پھر آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کر دوں، مفکرین نے اس بات کے اوپر، مفسرین نے اس بات کے اوپر توجہ دلائی ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان صلاتی و مماتی، قل ان صلاتی یہ محیایا کے مقابلے پر ہے، و نسکی یہ مماتی کے مقابلے پر ہے، یعنی میری زندگی جو ہے یہ تو اصل میں نماز ہے پوری کی پوری، اور میری جو موت ہے یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔
ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر دیا۔ ہم تو اللہ کے لیے زندگی اور دے چکے ہیں نا، ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ان میں سے اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کر چکے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ اس قربانی کو پیش کرنے کے منتظر ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے معاملے کو تبدیل نہیں کیا۔ تو میں صرف آخر میں یہی عرض کروں گا کہ اگر ہم اس وقت اس مجلس میں اس مقام پر اس شعور کے ساتھ کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا ہے، ہماری نمازوں سے، ہماری قربانیوں سے، ہماری مالی قربانیوں سے، ہماری جانی قربانیوں میں سے، ہماری زندگی کے اندر ہمارے لمحات میں سے، ہمارے معاملات میں سے اللہ رب العزت کے سوا ہر رخ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور صرف ہم یک رخے ہو جائیں، ایک رخ پر ہو جائیں، اللہ رب العزت کے لیے ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارا آنا بیٹھنا یہ سارا کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بارک اللہ لکم و لکم فی القرآن العظیم۔